اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجمی. چوتھا سپارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 15-16. اس آیت مقدسہ کے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک خرابی اور وہ عام خرابی جس نو زنا کیا گیا، اتنا عام کہ عورتوں نے اپنے گھراں دے اندر اڈے بنائے ہوئے سن اور مکان دی چھت تے جھنڈا لا دیتا جاتا سی کہ یہ زنا دا اڈا ہے، زنا دا گڑھ ہے، کوئی بھی آ کے اتنے زنا کر سکتے ہیں. قرآن پاک لا ریب کتاب اس نے خوب مذمت کی تھی اور یہ شراب دی طرح زنا بھی لوگوں کے ہڈاں دے وچ رچ چکیا سی. جس طرح شراب دا آہستہ آہستہ حکم آیا، اسی طرح زنا دا بھی اور اس دی سزا دا بھی آہستہ آہستہ حکم آیا. سب تو کبھی تر گناہ زنا ہے. قرآن پاک نے فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ. مراد کی کہ او اسباب بھی پیدا نہ کرو جس دے نال زنا ہون دے خطرات ہو. ایسے کوئی اسباب یعنی عورتوں کا سرے بازار پھرنا، یہ بھی ایک سبب ہے. چہرہ نہ ڈھانپنا، بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے جانا. اس واسطے قرآن پاک نے پردے کا حکم دیتا عورت نو. عورت دا مانا ہی پردہ ہے. جدو عورت دا مانا ہی پردہ ہے تو پھر جدو گھر رہے گی ادو عام لباس دے اندر، جدو باہر کدے جانا ہے ادو میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، نیا لباس کر کے، فیشن کر کے. تو بناؤ سنگار کس دے واسطے ہے؟ شریعت مطہرہ دے اندر بناؤ سنگار صرف اپنے خامن دے واسطے ہے. عورت دا بناؤ سنگار اپنے خامن دے واسطے ہے. جدو خامن کول رہے تو ادو کوئی بناؤ سنگار نہیں. کیوں جی گھر دے کام ہی نے کام کرنے، کما کتنے میک اپ ہونا ہے، بناؤ سنگار ہونا ہے. جدو باہر کسی فنکشن تے جانا ہے تو ادو بن ٹھن کے نکلنا ہے. تو اسی الٹ چل پے شریعت مطہرہ دے. جدو الٹ چلے ادو مایوسی، ادو بے برکتی، ہر گناہ سارے اندر گھر کرن لگ پیا. تو یہ آیتاں، یہ پہلی آیتاں نے، لہذا انہوں منسوخ سمجھا جائے گا کیونکہ پرماننٹلی حکم نہیں سی. پرماننٹلی حکم سورت نور دے اندر زنا دی سزا دا کہ شادی شدہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کر لیندے نے تو انہوں سنگسار کیتا جائے. اگر غیر شادی شدہ زنا کر لیندے نے تو انہوں فجلدوا میاتا، یعنی کہ 100 کوڑے مارے جا. یہ سزا اسلام نے مقرر کی ہے. یہ ادو سزا دیتی جا سکتی ہے جدو
ایک گناہ ثابت ہو جائے. آؤ اللہ پاک نے فرمایا واللاتی، اور وہ عورتاں یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تہاڈیاں عورتاں دے وچوں جیڑی فاحشہ ہو جاوے. فاحشہ کہندے نے بے حیا عورت، اور بے حیا عورت وہی ہوندی ہے جیڑی سرے بازار کھلے عام زنا کروائی. تو رب کائنات نے فرمایا جدو کوئی تہمت لاندا ہے کسے تے اون دے واسطے ضروری ہے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ پیش کرے. 4 گواہ تہمت لان والا جدو تک 4 گواہ پیش نہیں کرے گا ادو تک، اور گواہ مسلمان عاقل بالغ آزاد، یہ چیزاں گواہ کے اندر. اگر مسلمان نہیں ہوئے گا گواہی قبول نہیں ہوئے گی، عاقل نہیں ہوئے گا، بالغ نہیں ہوئے گا تو گواہی رد ہوئے گی، گواہی قبول نہیں ہوئے گی. تو سزا کی ہے جدو ثابت ہو جائے 4 گواہ گواہی دے دیں زنا دی کہ واقعتاً زنا ہوئے ہے، پھر کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا، فَإِن، بس اگر شاہدو گواہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، عورت نو اپنے گھر دے اندر قید کر دو، روک لو. کدوں تک قید کرنی؟ اس زنا دی سزا کہ کدوں تک قید کرنی ہے عورت اپنے گھر دے اندر، کہ گھروں باہر نہ نکلے حتی یتوفاہن الموت، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، جدو تک اس عورت نو موت نہیں آ جاتی ادو تک انہوں گھر دے اندر قید کر کے رکھو. یہ سی پہلی سزا، جبکہ یہ منسوخ ہو گئی. اس سزا تو بعد سورت نور دے اندر اسی اس کی تفصیل پڑھا گے کہ جس دے اندر 100 کوڑے اور سنگساری دی سزا فکس رکھ دیتی گئی، پرماننٹ رکھ دیتی گئی. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ادو تک قید رکھو او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں دی رہائی واسطے یا انہوں دے نکاح واسطے کوئی رستہ، دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیش کر دے کہ انہوں دے واسطے بہتر یہ ہے کہ جدو انہوں نے توبہ کر لیے کہ چلو انہوں دا نکاح کر دیو. جدو تک دوسرا حکم نہیں آتا تسی ادو تک انہوں نے قید رکھو، ادو تک قید رکھو. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے نے آ کے پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب تو زیادہ تے بڑا کبھی گناہ کیڑا ہے؟ سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو کبھی گناہ تے بڑا گناہ ہے اللہ دی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا. ہر گناہ دی معافی ہے، شرک دی معافی کوئی نہیں. شرک اللہ دی ذات دے برابر کسی دوسرے نو پرستش دا حقدار سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا کسی دوسرے نو. جس طرح کے ہندو بت سامنے رکھ کے جو انہوں نے پوجا کرتے ہیں، بیانے ہی اگر رب دی ذات کے برابر کسی دوسرے نو رب سمجھنا، کسی دوسرے نو خدا سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، پرستش کے قابل سمجھنا، تو یہ شرک ہوئے گا. یہ شرک دی معافی نہیں. ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ٹائم او آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے تے شرک دے فتوے لان گے.
مسلمان ہون گے تو ایک دوسرے نو مشرک کہیں گے، تو مشرک، تو بدعتی، تو مشرک، تو بدعتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر انہاں چوف مشرک ہوئے گا کون؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا فتویٰ لان والا ہوئے گا، جیڑا دوجے نو مشرک کہے گا، وہ آپ مشرک ہوئے گا، وہ آپ مشرک ہوئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ سوال کیتا کہ سب تو کبھی گناہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا شرک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب کی دیتا کہ سب تو بڑا گناہ کی ہے شرک۔ یا رسول اللہ اس تو بعد بڑا گناہ کیڑا ہے؟ شرک تو بعد بڑا گناہ ہوئے کبھی گناہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تو بعد دوسرا بڑا گناہ اپنی اولاد نو اس وجہ تو مار دینا کہ انہاں دی روزی پوری نہیں ہوئی۔ ایسا بچے دی بس کر دیتی ہے، کتوں روٹی کھانا پورا کریں گے، پھر بچے دو ہی اچھے، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا روزی دا رازق کون ہے؟ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے؟ تو پھر اس ڈر تو کہ بچے کھاون گے کتوں، بندوبست تو کرنا ہے انہاں بچے دا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرنا ہے؟ اس وجہ تو قتل کرے بچیاں نو۔ سب تو بڑا گناہ اور کبھی گناہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس گناہ تو بعد سب تو بڑا تے کبھی گناہ کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے دی عورت دے نال زنا کرنا، کبھی تر بڑا گناہ۔ یا رسول اللہ کوئی معافی دی صورت، کوئی معافی دی گنجائش؟ آگے سنو قرآن پاک کی فرماتا ہے واللزان، مرد تے عورت زان دوویں، یاتیانیہا منکم، تواڈے وچوں جیڑے کر لین زنا، فازوہما، انہاں نو سزا دیو، اذیت دیو، آزو اذیت کی لفظ ہے، انہاں نو اذیت دیو۔ ہن اذیت والا مسئلہ ختم کہ وہ سزا مقرر ہوگی، زنا ثابت سزا مقرر، اگر زنا ثابت نہیں تو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ فَإِن تَابَا، قرآن پاک نے فرمایا فَإِن تَابَا، اگر توبہ کر لیتے نے تا توبہ، توبہ کسے ویلے بھی کیتی جا سکتی ہے۔ اجل التوبہ قبل الموت، مرن تو پہلے پہلے توبہ کر لو، ہر چیز توبہ نال معاف، ہر گناہ توبہ نال معاف۔ اللہ تعالیٰ دی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ بخشے گا۔ شرک معاف نہیں ہوتا، جدو تک شرک چھٹے گا نہیں، جدو تک بت پرستی چھٹے گا نہیں، غیر دی پوجا پاٹ چھٹے گا نہیں، ادو تک معافی نہیں ہوئے گی۔ اگے زنا، جدو تک زنا تو توبہ نہیں کرے گا، زنا چھٹے گا نہیں، ادو تک معافی نہیں۔ زنا چھٹ بھی دیتا ہے، فَإِن تَابَا، توبہ بھی کر لیے، کیا اور معافی ملے گی؟ کیوں جی؟ تو کیا معافی ملے گی؟ توبہ کر لی، اگر قرآن فرماتا ہے وَأَصْلَحَا، اپنے آپ کی اصلاح بھی کر لی، بھئی اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیا، بچا بھی لیا۔ فَآرِدُوا عَنْهُمَا، اللہ پاک سانو فرما رہے ہیں کہ انہاں تو تھوڑا جہا تسی باز آ جاؤ، انہاں نو نہ تانے مارو، نہ انہاں نو اذیت دیو،
نہ سزا دو کہ انہیں توبہ کر لی ہے زنا تو ہم توبہ بھی کر لی اصلاح بھی کر لی کیا اللہ معاف کرے گا؟ اب سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ عورت زنا کر دیے تے زنا کرن والا جدوں تک اندے خامد کو معافی نہیں منگے گا ادوں تک رب معاف نہیں کرے گا. خامد کو معافی نہیں منگی جائے گی ادوں تک معافی اللہ نے نہیں دینی. اگے فقہا نے طریقہ دسیا خامد کو معافی منگن دا. عام روٹین جس طرح اسی بیٹھے ہیں بندہ کہہ دے یار میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے جڑے میرے حقوق سن تواڈے حقوق سن میرے تے میرے حقوق تواڈے سن یار میں تانوں معاف کیتے تسی مینوں معاف کر دو. وچ خامد بھی بیٹھا ہوئے جو بھی کہہ دے میں تینوں معاف کیتے سارے حقوق معافی مل گئی پردہ بھی رہ گیا معافی بھی مل گئی. اگر جیندیا اس طرح نہیں کر سکیا معافی نہیں مانگ سکیا وہ پردے اللہ تعالیٰ دی ذات رکھنے والی ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھاں گناہ میرا مالک ویکھے دیو پردے پاون والا. تے جے اس طرح بھی معافی نہیں مانگ سکیا تے بندہ فوت ہو گیا خامد فوت ہو گیا تو ہن حکم کی ہے کہ ان دی قبر تے جا کے تے اون دے کول معافی منگی جائے. قبر تے جا کے معافی منگو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ فرمایا کہ جدو معافی مانگ لوے گا ان اللہ کانا تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی تواب توبہ قبول کرن والا ہے رحیم تے رحم کرن والا بھی ہے. ایک آیت نمبر 17 تک اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخشش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما. یا اللہ کوئی غلطی خطا کوتاہی ہوگی ہو بھی صغیرہ کبیرہ کو رحمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ.